قرآن کن لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے کس چیز کو اللہ کی رسی اور خدا کی امان قرار دیا ہے؟ کافروں کی علامت کیا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دیا تھا، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو برابر جھٹلاتے رہے تھے۔ تو یہ تھی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی جانب۔ نکات لہون یعنی انسان بنیادی اور اصلی کاموں سے غافل ہو جائے، اور لعب یہ ہے کہ انسان خیالی پلاؤ پکاتا ہے اور غیر حقیقی دنیا میں رہتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ننساہم یعنی ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے قیامت اور اس دن کی تیاری کو چھوڑ دیا، اور ہم بھی انہیں اس دن ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغام ذکر کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کافروں کی علامت ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا پر مغرور ہوتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، کفار دین کے احکام کو جو کہ ایک سنجیدہ حقیقت ہیں انہیں کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اس کے برخلاف دنیا جو کہ ایک بازیچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسے سنجیدہ سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 3، دین کی تحقیر آخرت کی ذلت ہے، جو لوگ دین سے کھیلتے ہیں قیامت میں وہ گڑ گڑاتے پھریں گے۔ نمبر 4، دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے۔ نمبر 5، دنیا کا عاشق ہو جانا دین کو کھیل تماشا سمجھنے کا سبب ہے۔ نمبر 6، اللہ کی سزا ہمارے اعمال کے مطابق ہے۔ نمبر 7، اللہ کی آیت سے مسلسل انکار جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 8، دنیا میں خدا کو بھول جانا وجہ ہے کہ قیامت میں ایسے انسان کو بھلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں خدا کی یاد سبب بتایا گیا ہے کہ خدا بھی انسان کو یاد کرے۔ نمبر 9، بغیر توبے کے مسلسل انکار انسان کی بدبختی اور ہلاکت کا راز ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 52 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور حقیقت میں ہم ان کے لیے ایک ایسی کتاب لائے جس کی ہم نے علم کے ساتھ شرح کی، ایک ایسی کتاب جو ان لوگوں کے لیے سرمایہ ہدایت و رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی قرآن سے بڑھ کر موعظہ اور نصیحت نہیں کیا، کیونکہ قرآن مضبوط رسی اور اللہ کی امان ہے، دلوں کی بہار اور علم کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے دل و روح کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی نور نہیں، بس یاد رکھنے والے چلے گئے اور کچھ بھول جانے والے رہ گئے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو سمجھ لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اتمام حجت کر دی، انسان کو دنیا کے بارے میں مغرور ہونے اور آخرت کو بھول جانے اور آیتوں کے انکار کرنے سے یعنی پچھلی آیت میں نجات دلا دی۔ سدھا چراغ دارد و بیراہ می رود، بے گزار تبے افتاد و بیند سزائے خیش۔ سینکڑوں چراغ موجود ہیں، پھر بھی وہ غلط راستے کی طرف جاتا ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ گر جائے اور اپنی سزا کو پالے۔ نمبر 2، ہدایت اور رحمت کی کتاب کو لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جس نے اسے مختلف حصوں میں اور دھیرے دھیرے نازل فرمایا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی وحی علم الہی کی بنیاد پر اور انسان اور دنیا کی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 4، کتاب اور علم الہی دونوں ہی بہت عظیم ہیں، دونوں لفظ نکرہ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید مومنین پر اللہ کی بے پناہ رحمت اور بڑی مہربانی ہے۔ نمبر 6، قرآن یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے، ضدی اور بہانے باز انسانوں کے لیے نہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا یہ لوگ اس قرآن کی دھمکی کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ سامنے آئے؟ حالانکہ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو بھلایا ہوگا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول ہمارے پاس سچائی کے ساتھ آئے تھے، تو کیا آج ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کیا کرتے تھے اس کے خلاف کچھ اور نیک عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ افترا پردازیاں جو وہ کیا کرتے تھے آج ان سے گم ہو گئیں۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جان لیا۔ آئیے جانتے ہیں مفسر نے اس کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے ہیں۔ نکات: اس آیت میں بعد والے جملوں کے قرینے کو دیکھتے ہوئے تعویل سے مراد قیامت میں سزا اور جزا کے حوالے سے اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا ہے۔ اس سورے کی 43ویں آیت میں اہل جنت کی زبانی کہا گیا ہے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ یہاں اہل دوزخ بھی یہی اقرار کر رہے ہیں۔ چونکہ پچھلی آیت کتاب کے نازل ہونے سے متعلق ہے، اس پر بعض مفسرین کا کہنا ہے نسوحوں سے مراد آسمانی کتاب کو بھلا دینا ہے۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے خوبصورت نکات۔ پڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جب تک وہ الہی وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 2، قیامت میں فریادوں، اعتراف
اور آرزوؤں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں قرآن کی دھمکی کو سیریس لیں۔ نمبر 3، سب سے بڑا نقصان قرآن اور قیامت کو بھول جانے میں ہے۔ نمبر 4، قیامت جانکاری اور جاگنے کا دن ہے۔ نمبر 5، پیغمبروں کی رسالت کا کام انسانوں کی تربیت کرنا ہے اور یہ اللہ کی شان ربوبیت میں سے ہے۔ نمبر 6، کافر لوگ دین اور آخرت کو سیریس نہیں لیتے، لیکن جب قیامت میں اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوں گے تو واپسی کی خواہش کریں گے اور اس وقت یہ آرزو بے فائدہ ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا، اگر وہ واپس پلٹا دیے جائیں پھر بھی انہی کاموں کو آگے بڑھائیں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ نمبر 7، شفاعت سب کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن طاغوت، بت، مال و دولت اور اقتدار کا نام و نشان اور چمک دمک نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ضدی اور بہانے باز افراد کے لیے نہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بھی قرآن سے بڑھ کر واعظ و نصیحت نہیں کی ہے۔ قرآن اللہ کی رسی اور اس کی امان ہے، اور کافروں کی علامت یہ ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی دنیا پر مغرور ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔